بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ اور 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگ کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو ایک پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ ایک قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچانے کے لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کیا، یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جو جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر کسی کے مفاد یا شرست کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے ریگ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہانیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہانیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور قتل ناحق کا ارتکاب کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال اور دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ سوال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ اسی کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس نے خزانوں کی شہرت ضرب مثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب والے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربان اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرواؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا
کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا ہے اور بالخصوص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا۔